السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 26 ہے۔ اس کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اولڈ مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 25 اسی کو جاری رکھیں گے۔ لاسٹ کلاس میں آپ نے اس لیسن میں حدیث قدسی کو پڑھا تھا، بہت ہی خوبصورت حدیث تھی اور اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی معنوی طور پہ، تو آپ لوگ اس کو ضرور غور کریں، اس کو دوبارہ سے پڑھیں، خود سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر حامد اور ٹیچر کے درمیان میں کنورسیشن تھی، وہ کلاس سے نکلتا ہے اور حامد اس کا پیچھا کرتا ہے، اور اس کی کیا ریزن تھی، وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو حامد اس کو بولتا ہے، یہ پیج نمبر نوٹ کریں 212، یا فضیلت شیخی او ریسپیکٹڈ شیخ، اریدو آئی وانٹ ان اتحدث، میں چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں، بات کروں، ڈسکس کروں، الیکا فی موضوعین، I want to discuss, I want to talk to you a matter، کسی موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ولیکننی، مگر مجھے کیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، I feel ashamed، مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ ٹیچر کہتا ہے قل ولا تستحی، شرم مت کرو، جھجک محسوس نہ کرو، کہو، قل سے، حامد پھر آگے اس کو بتاتا ہے جو بھی اس کا مسئلہ ہے، میٹر ہے۔ حامد کیا کہتا ہے پھر آگے سے اس کو، ٹیچر سے حامد کہتا ہے، حامد احتاج الی مبلغ من المال، سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ یہ والا ورب، اب ظاہر ہے جیم کے اوپر ضمہ ہے تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اس کے اندر ہا الف، درمیان میں الف، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اجوف ہے اور تا بھی ہے، تو ہا کے بعد تا، تو اس کا مطلب ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوا، ہا، واو اور جیم، ہا وجہ، اور یہ پھر کون سی فارم ہو گئی، فارم 8 مضارع کا صیغہ۔ میننگ کیا ہے اس کا، دیکھتے ہیں ادھر، یہاں دیکھیں، یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کا ماضی کا صیغہ احتاجہ، افتعال، لیکن ایکچولی کیا تھا، احتواجہ، واو تھا نا، واو پھر الف سے بدل دیا، الا کا صلہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یحتاجو مضارع کا صیغہ، اور احتیاجن، یا کہاں سے آ گئی، یا کہاں سے آ گئی جی، کسرہ کی وجہ سے واو یا میں بدل گیا نا، یہاں پہ الف میں بدل گیا، تو یہ تعلیلات کے صیغہ اجوف کے اعتبار سے ہیں۔ اچھا، اب اس کا میننگ کیا ہے، ٹو بی ان نیڈ، ضرورت مند ہونا۔ کیا مجھے اسم فاعل آپ بتا سکتے ہیں اس کا، اسم فاعل کا صیغہ، اسم فاعل، محتاجن، محتاج کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، ضرورت مند، محتاج، تو وہ فارم 8 کا اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اب یہ چلیں، اب آپ ٹرانسلیشن کریں اس کی، احتاجو کیا میننگ جی، میننگ ہوا میں محتاج ہوں، انا کی ضمیر مستتر کس کی طرف جا رہی ہے، اس کے اندر جو مستتر ضمیر ہے حامد کی طرف، میں محتاج ہوں، الا مبلغن، کچھ اماؤنٹ کی طرف، یعنی کچھ رقم مجھے چاہیے، مجھے ضرورت مند ہوں، من المالی، مال میں سے، کہ میں مال میں کچھ رقم کا محتاج ہوں، کچھ رقم جو میں کہہ رہی ہوں نا، سم اماؤنٹ، مبلغن، کیونکہ یہ یہاں پہ نکرہ ہے نا، تو اس وجہ سے یہ کچھ کا میننگ کر رہی ہوں۔ احتاج فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل مستتر، انا کی ضمیر، آگے پھر جار مجرور، آگے وہ کہتا ہے استقرضت من زملاء لی، استقرضت، بتائیں اس کا کیا میننگ ہوگا، اس کا باب پہلے بتائیں، میننگ چھوڑ دیں، باب دیکھ کے بتائیں، ظاہر ہے حمزہ سین تا شروع میں آ گیا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ فارم 10 ہے، تو اس کے بعد پھر روٹ ورڈ ہے، تو روٹ ورڈ قاف، را، داد اور تو کی ضمیر فاعل، میننگ کیا ہے اس کا، یہ
مختلف فارم سے استعمال ہو رہا ہے یہ والا فعل، تو اس کو پہلے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہاں دیکھیں سب سے پہلے یہ استعمال ہو رہا ہے فارم 10 میں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف را دا، قرض۔ قرض کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لون کے میننگ میں۔ تو استقرض اور مضارع بنائیں اس کا یستقرض، من کا صلہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا مصدر دیکھیں استقراضا، ٹو آسک فار اے لون۔ یہ آسک کا میننگ کہاں سے آیا؟ اس فارم سے، طلب، کیونکہ فارم 10 ہے۔ اب اسی قاف را دات کو فارم 4 میں لے جائیں، اقرض، بنائیں اس کا مضارع یقرض۔ بولیں پلیز بولیں، دیکھیں نا مختلف فارمز آ رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اقرض یقرض، یا دمے کی مضارع کی علامت پہ میں دمہ لگا رہی ہوں۔ اقراضاً، افعالن کے وزن کے اوپر اقراضاً، ٹو لینڈ، ٹو ایڈوانس اے لون۔ آگے نمبر یہ والی کون سی فارم ہے؟ فارم 8، سیم روٹ ورڈ اس میں لے گئے، قاف را داد، تو فارم 8 میں تابیج میں آ گئی۔ اقترض، مضارع بنائیں فارم 8 سے اقترض، یقترض، را کے نیچے کسرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ 10 میں بھی را آئین کلمہ پہ کسرہ اور اس میں بھی کسرہ، تو اقترض یقترض، اور من اس کے ساتھ بھی من استعمال ہوگا، اقتراضاً، ٹو بورو، بورو کرنا کسی سے۔ تو یہ بھی آسک فار، طلب کرنا، بورو کرنا، میننگ تو ایک ہی ہے لیکن یہاں پہ طلب کا میننگ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے تینوں دیکھ لیا، اب تینوں یہاں پہ جملہ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ اس کا کیا میننگ ہوگا؟ استقرضت، کہ میں نے کیا کیا؟ آئی آسک فار اے لون، کہ میں نے قرض مانگا، میں نے قرض طلب کیا۔ کس سے کیا؟ من زملاء، اپنے کلیگ سے، ساتھیوں سے۔ تو استقرض فعل ماضی مبنی علی سکون، فارم 10 کا صیغہ، تو کی ضمیر فاعل، من حرف جر، زملاء اسم مجرور بالفتحہ، لأنہ ممنوع من الصرف یا غیر منصرف کے جمع منتہی الجموع، لی جار مجرور۔ آگے کہتا ہے حامد فلم یقرضونی فہل یمکننی ان اقترض منک۔ آگے پھر سوال پوچھتا ہے، پہلے اس جملے کو دیکھیں، فلم یقرضونی، یہاں پہلے سب سے پہلے مجھے بتائیں یقرضونی، اس میں بھی قاف را داد قرض کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن باب کون سا ہی ہے؟ کون سا باب ہے؟ کون سی فارم ہے؟ فارم 4۔ کیسے پتہ چلا آپ کو فارم 4 کا؟ مضارع کی علامت پہ دمہ، کیونکہ اس کے علاوہ تو فارم 4 میں مضارع میں کوئی اور علامت نہیں ہوتی نا۔ قاف را داد اس کا روٹ ورڈ ہے، واو فاعل، نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، تو یہ ہو گیا۔ اچھا اب اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ لم کی وجہ سے مجزوم ہے، تو کیسے بولیں گے؟ فعل مضارع مجزوم بحذف نون، نون وقایا اور یا متکلم مفعول بھی۔ چلیں اب ٹرانسلیشن کریں اس کا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کلاس والوں سے قرض مانگا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مجھے قرض نہیں دیا۔ انہوں نے، واؤ کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ زملاؤ، بس نہیں قرض دیا مجھے، کس نے؟ انہوں نے۔ بٹ they didn't loan me۔ آگے وہ کہتا ہے فہل یمکننی، تو کیا ممکن ہے میرے لیے کیا چیز؟ ان اقترض۔ اچھا سب سے پہلے اس کا ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے مجھے بتائیں اقترض یہ کون سا والی فارم ہے؟ کیونکہ قرض سیم اس میں بھی ہے، کون سی فارم ہے؟ فارم 8، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نوٹ کیا سب فارم کے آگے نا سیگے، اسی لیے ویکیبلری میں سب دیے ہوئے تھے الحمدللہ۔ یہ جو فارمز آپ نے پڑھی ہے نا، اس کو اب آپ نے ضرور پریکٹس کرنی ہے نا، کیونکہ اس طرح سے پھر آپ کو یاد تبھی ہوں گی جب آپس میں کمپیریزن کریں گے۔ چلیں اب یہاں آ گیا یمکنو فعل بہت آپ پڑھ چکے ہیں۔ امکنا یمکنو، یہ بھی کون سی فارم ہے؟ فارم 4، اس کا مضارع کا صیغہ۔ امکنا یمکنو کی ایک خاص بات آپ نے پڑھی تھی جب مصدر مؤول پڑھا تھا۔ کیا خاص بات پڑھی تھی؟ کہ اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟
مصدر معول. تو اب یہاں بھی دیکھیں یمکنو فعل مضارع مرفوع بضمہ نون وقایا یا متکلم مفعول بہ. اب آپ ٹرانسلیشن کریں تو کیا ممکن ہے میرے لیے کہ کیا میں قرض لے سکوں من کا آپ سے. قرض لے سکنا تاریدہ آپ نے فارم 8 میں پڑھا نا کہ بورو کرنا, ٹھیک ہے نا. یہاں فارم 10 میں کیا تھا؟ طلب کرنا. اس میں ہے بورو کرنا. بات تو ایک ہی ہے لیکن طلب کا مطلب کہ کیا ہے کہ طلب کرنا اور پھر کسی سے ریکویسٹ کر کے لینا, تو یہ بھی سیم میننگ میں آ رہا ہے. تو اب یہاں پہ مصدری میننگ استعمال ہوگا. کیا مطلب کہ از اٹ پاسبل فار می دیٹ آئی بورو فرام یو, کہ میں آپ سے قرض لے سکوں. تو فا حرف عطف, حل حرف استفہام, یمکن فعل مضارع مرفوع بضمہ نون وقایا یا متکلم مفعول بہ. فاعل کہاں ہے اس کا؟ مصدر معول, ٹھیک ہے. مصدر ان حرف نصب و مصدر اقتریدہ فعل مضارع منصوب بالفتح اور انا کی ضمیر مستتر جو حامد کی طرف جاری ہے, اور یہ ان اقتریدہ مصدر معول فاعل فی محل رفع من کا جار مجرور آپ سے قرض لے سکوں متعلق فعل. الحمدللہ سمجھ آ گئی. آگے چلیں. المدرس نام یس انشاءاللہ, بہت اچھے ٹیچر ہیں, کہتے ہیں ہاں تم لے سکتے ہو انشاءاللہ. حامد حامد جزاک اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, may اللہ ریوارڈ یو. سآتی کا بعد صلاۃ العصر انشاءاللہ, وہ کہتا ہے دعا دینے کے بعد I will come to you بعد صلاۃ العصر آفٹر دا صلاۃ عصر, کہ میں آپ کے پاس آؤں گا عصر کی نماز کے بعد. اب سین آ گیا نا, سین کیا ہے؟ مستقبل میں آؤں گا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ قریب کا مستقبل ظاہر ہے, آفٹر صلاۃ عصر کا کہہ رہا ہے تو نیکسٹ نماز ہوگی. تو یہ اس کا سین حرف استقبال آتی, سآتی. یہاں پہ یہ ایسے کر کے یہ مد کیوں ہے اس کے اوپر سین کے ساتھ؟ جی یہاں پہ جو مد کا مطلب ہے کہ دو حمزہ ہیں یہاں پہ. کون سے حمزہ ہیں؟ ایک تو ہو گیا نا, یہاں کتنے نوٹ کریں اس میں کتنے مختلف کلمات ہیں. سین پلس ایک حمزہ پلس دوسرا حمزہ, رائٹ. اور اس کے بعد تا اور یا. جی تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. یعنی ایک حمزہ جو پہلا ہے وہ مضارع کی علامت, رائٹ, اور دوسرا حمزہ کس چیز کا ہے؟ فا کلمہ. اتا یاتی, تو یاتی تاتی آتی. آئی ول کم, میں آؤں گا. کب آؤں گا؟ تو یہ پھر کیا ہوا؟ سین حرف استقبال اتا یاتی فعل مضارع. ہاں فعل مضارع کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ. کا کی ضمیر مفعول بہ, بعد مفعول فیہ, آنے کا ٹائم صلاتی مضاف الیہ وہو مضاف العصری مضاف الیہ. المدرس, مدرس کیا جواب دیتا ہے؟ اذن انتظرک, انتظرک, را کے اوپر فتحہ نوٹ کیجیے گا. پہلے مجھے بتائیں یہ کون سا باب ہے, کون سی فارم ہے, پہلے یہ بتائیں. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ انتظرک. جی روٹ ورڈ نون زور را. اب نون سے یہ مت سمجھیے گا کہ فارم 7 ہے, لیکن حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے شروع میں, تو ظاہر ہے وہ مضارع کی علامت ہے اور منصوب ہے نا یہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارم 8 مضارع کا صیغہ. اور یہ جو فتحہ ہے یہ کیا چیز شو کر رہا ہے کہ یہ منصوب ہے. نصب کون دیتا ہے؟ عامل. عامل کہاں ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کون ہے؟ اذن. اذن کے بارے میں نے آپ سے لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو پڑھاؤں گی. ابھی تھوڑا سا انتظار کریں, 2 سینٹنسز رہ گئے لیسن ختم ہونے کے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس کو پڑھاتی ہوں. لیکن اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا یہاں پہ اذن کا؟ اذن انتظرک, تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے, وہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کے پاس نماز کے بعد آؤں گا, تو وہ کہتا ہے تب میں انتظار کروں گا تمہارا, تب تو میں تمہارا انتظار کروں گا. انگلش میں کیسے کریں گے؟ ان دیٹ کیس یوں کہہ سکتے ہیں, یا کہہ سکتے ہیں سو آئی ول ویٹ فار یو, دین آئی ول ویٹ فار یو, کہ میں تمہارا انتظار کروں گا.
اب نوٹ کریں کروں گا مستقبل میں میننگ آ رہا ہے. اذن کا کیا نام ہے, کیا استعمال ہے, اس کے کیا رولز ہیں, ابھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. آگے حامدن, حامد کیا کہتا ہے, انتل آنا فی بیتکل جدیدی الیسا کذالک. کیا مطلب ہوا؟ انتا الانا, انتا آپ, الانا اس وقت یعنی اس ٹائم, فی بیتکا اپنے گھر میں ہے, کون سے؟ الجدیدی نئے, الیسا کذالک اسی طرح ہے, isn't that so؟ مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اس وقت اپنے نئے گھر میں ہیں, یعنی نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہوں گے نا ٹیچر, تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اس وقت آپ ادھر ہی ہیں, کیا اسی طرح سے ہے؟ باقی یہ جملہ اسمی ہے, سمپل, انتا کی ضمیر مبتدا, الآن ظرف, فی بیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر اور آگے نعت وغیرہ, حمزۃ الاستفہام, لیسا فعل ناقص, ضمیر مستتر اسم اور کذالک جار مجرور. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. المدرس ٹیچر, بلا کیوں نہیں. پیج نمبر نوٹ کر لیں نیا 213 213 نمبر پیج ہے. ٹیچر کہتا ہے بلا کیوں نہیں, انڈیڈ کہ میں نئے گھر میں ہوں. حامدن, حامد, عصا, عصا آ گیا. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ عصا یہاں پہ کس ٹائپ کا ہے, آپ لیسن میں پڑھ کے آئیں ابھی تازہ تازہ. ان تکونا مستریحن فیہی, عصا کے بعد ان تکونا مصدر موول ہے. آپ نے پڑھا تھا نا کہ عصا کی دو ٹائپس ہیں, ایک ناقصہ اور ایک تامہ. یہاں کون سا عصا ہے, کیا بتا سکتے ہیں یہ والا عصا کون سا ہے, تامہ ہے یا ناقصہ؟ جی تامہ. کیسے پتہ چلا؟ گرامر کے اعتبار سے میں بتا رہی ہوں, مصدر موول سے, کیونکہ عصا کے بعد کچھ بھی نہیں, نہ تو کوئی ضمیر ہے اور نہ ہی کوئی اسم, تو پھر یہ جو مصدر موول ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ پھر فاعل. عصا کے بعد جب بھی مصدر موول آئے تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, تب یہ تامہ ہوتا ہے. ٹرانسلیشن میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی ضمیر آ جاتی ہے اس طرح تو پھر وہ چلیں. تو آپ بتائیں مجھے. اچھا, عصا, عصا کا دو میننگ ہوتے ہیں نا, ترجی اور اشفاق کے. یہاں پہ کس میننگ میں ابھی دیکھتے ہیں, مستریحن, مستریحن, عصا ان تکونا مستریحن. مستریحن جو ہے یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے, یہ بھی ذرا بتاتے چلیں آپ. جی مستریحن, جی اسم فاعل, کون سی والی باب کا اسم فاعل ہے, کون سے باب کا؟ فارم 10, باب استفعال, فارم 10 کا اسم فاعل. منہ اور سین اور تا ظاہر ہے باب کی علامت ہے نا, یہ اس میں شروع میں منہ کے بعد سین اور تا اور را یا ہا. ایکچولی اس کا روٹ ورڈ آپ کو یاد ہوگا, پیچھے آپ کر چکے ہیں, اس طرح, را واو را یا ہا, اس میں چینج ہوا ہوا ہے الف سے نا, اجوف ہے نا, تو مستریحن اس کا اسم فاعل کا صیغہ, فی ہی جار مجرور. اچھا, اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں. عسا ان تکونا, امید ہے, اسے کہتا ہے امید ہے کہ آپ ہوں گے. لفظی ٹرانسلیشن, مستریحن آرام سے, فی ہی اس میں, اس میں کس میں؟ نئے گھر میں. اٹ از ہوپ that you are comfortable in it. عسا کا فاعل کیا ہے؟ ان تکونا, مصدر موول. مستریحن منصوب کیوں ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اسم فاعل کی منصوب ہے, یہ دیکھ لیں اس کی کیا پوزیشن ہے. جی یہ اس کا تکونا کا کیا ہے؟ خبر, یعنی کانا کی خبر کہیں گے, خبرو کانا, منصوب. تو پھر کانا کا اسم کہاں ہے؟ مستتر. کانا کا اسم مستتر, اور وہ کیا ہے؟ انتا, اور وہ کس کی طرف جا رہی ہے ضمیر؟ ٹیچر کی طرف, ٹھیک ہے. تو مستریحن اس کا, یعنی آپ آرام سے ہوں گے, فی ہی جار مجرور متعلق کانا. المدرس ٹیچر کہتا ہے نام, یس الحمدللہ, اللہ کا شکر کہ میں وہاں پہ خیریت سے ہوں. نام حرف جواب, الحمدللہ جملہ اسمیہ. اچھا جی, یہ آپ کا لیسن ہو گیا اب کمپلیٹ. آگے یہ 3 کویشچنز ہیں جو آپ کے لیسن میں سے ہیں, یہ آپ خود کریے گا, جواب دینا ہے آپ نے. جسٹ آپ کی وکیبلری اور آپ کی میموری کا ٹیسٹ ہے. اب آپ اوپن کریں پیج نمبر 215 پہ پوائنٹ نمبر 6 پہ آ جائیں. یہاں پہ اذن کے بارے میں ڈیٹیل ہے, کیونکہ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے نا. پہلے ہم اس کو کرتے ہیں پھر واپس جائیں. یہاں کیا کہتے ہیں, یہاں وہی سیم جملہ دیا ہوا ہے, اذن
अंतज़ीरा का, रा के पर फतहा लगाएं क्योंकि मंसूब है। इज़न क्या है, मिन नवासिबिल मुदारी, नवासिबुल मुदारे में से, नसब देने वाले नवासिब में से है। व तुसम्मा, नाम रख दिया जाता है, नाम दिया जाता है इसको, किसको, इज़न को, हरफा जवाबिन, नोट कीजिएगा अब इसका नाम, हरफु जवाब व जज़ाइन व नस्बिन व इस्तिकबाल, डिफरेंट नाम है ना इसका। तो हरफु जवाब व जज़ा व नस्बिन व इस्तिकबाल। अच्छा जी, इसका क्या मीनिंग है, ये मैंने आपको नोट्स में लिखा है, डॉक्टर साहब ने बस इतना ही बताया और आगे एग्जांपल्स हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में रूल्स पढ़ लें। वैसे इसके बाद डॉक्टर साहब ने रूल्स बताए हैं नेक्स्ट पेज पे, लेकिन वो बहुत डिटेल में नहीं है, तो मैं आपको नोट्स से पहले पढ़ाती हूँ और फिर उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। ये देखें, ये आपके सामने इज़न के नोट्स हैं। इज़न का नाम लिखा हुआ है यहाँ, इज़न हरफु जवाबिन व जज़ाइन व नस्बिन व इस्तकबाल। यहाँ जज़ाइन मिसिंग था, ये मैंने ऊपर लिख दिया, आप अपने पास लिख लीजिएगा, पूरा नाम इसका ये है। अब इसका नस्बिन व इस्तकबाल तो आपको समझ आ रही होगी कि नसब देता है और मुस्तकबिल के मीनिंग में ले जाता है, लेकिन जवाबिन व जज़ाइन का क्या मीनिंग है, ये इसके रूल्स पढ़ लें फिर आपको खुद समझ आ जाएगी। इज़न भी क्या है, नवासिबुल फ़ेलिल मुदारे, इसमें से आखिरी हर्फ है, इज़न है। और इसको समझने के लिए पहले एग्जाम्पल समझेंगे, फिर इसका मतलब भी समझ आएगी कि क्या मीनिंग है इसका, फिर बाकी इसके रूल्स पढ़ते हैं। एक सिनेरियो बताया गया, मसलन अगर आप अपने दोस्त से कहें, आपका दोस्त आपसे कहे, मसलन अगर आपका दोस्त आपसे क्या कहे, यरजिउल मुदीरुल यौमा मिनल खारिजी, प्रिंसिपल आज बाहर से लौटेंगे, खारिजी यानी बाहर से आज प्रिंसिपल लौटेंगे, तो आप उसे यूं जवाब देंगे, कैसे, इज़न नस्तक़बिलहू फिल मतारी। क्या ट्रांसलेशन होगा, वो बता रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि प्रिंसिपल आज बाहर से आएंगे ना, कहीं गए हुए हैं वहाँ से आएंगे, तो आप कह रहे हैं इज़न, मतलब तब तो हम एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेंगे, कि अगर वो आज आ रहे हैं तो इन दैट केस वी विल रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट। अब ये जो ट्रांसलेशन है ना, इन दैट केस, तब तो, ये सो देन, इस तरह करके जो भी आप ट्रांसलेशन करें अपनी लैंग्वेज के एतबार से, ये है इस इज़न का। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने उसमें देखा, इसका नाम जो था, क्या नाम है इसका, हरफु नस्बिन व इस्तिकबाल। पहले तो इस दो को देख लें, नसब देता है, ये देखें, नस्तक़बिला आपके लेसन में भी मंसूब था, अंतज़ीरा ये मंसूब है, इसने नसब दिया, एक काम ये होगा। दूसरा करेंगे यानी वी विल, ये क्या हुआ, इस्तिकबाल यानी ख़ास कर दिया फ़ेल मुदारे को मुस्तकबिल का, दो चीज़ें होंगी। अब रह गया इसका मतलब जवाब जज़ा। तो अब नोट करें, यानी इससे पहले एक जुमला है ना, एक बात कही जा रही है, उसके जवाब में फिर इज़न आता है, उसके जवाब में इज़न इस्तेमाल होता है, यानी खाली इज़न से जुमला तो ये नया ही है, इज़न से शुरू होने वाला, लेकिन मानवी तौर पे किसी बात के जवाब में तब तो, इन दैट केस, यानी कोई पीछे कोई ऐसा सिनेरियो जिसके जवाब में आ रहा है, तो वो एक तरह से उसकी जज़ा भी है और जवाब भी है। अब ये ट्रांसलेशन से, मुख्तलिफ एग्जाम्पल से आप ये चीज़ समझेंगे। आगे देखें मज़ीद, अब वो कहते हैं गौर करें, फ़ेल मुदारे इज़न के बाद मंसूब है, फ़ेल मुदारे इज़न के बाद मंसूब है। क्यों मंसूब है, उसके लिए 3 शर्तें होती हैं, यानी इज़न के बाद फ़ेल मुदारे को मंसूब की 3 शराइत हैं, वो शराइत ना हो तो फिर फ़ेल मुदारे मंसूब नहीं होगा। नंबर 1 क्या है, इज़न जुमले के शुरू में हो और इससे पहले या कोई और लफ्ज़ ना हो, यानी बिल्कुल बिगनिंग में आ रहा हो। अब ये मत कहिएगा कि पीछे एक जुमला है, वो अलग जुमला है, मतलब ये है कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये जैसे मसलन ये है कि वो इन्फॉर्मेशन दी, ये एक अलग सेंटेंस है, और ये नीचे वाला अलग है, ये उसके जवाब में है ना, उसने कहा कि टीचर आ रहे हैं, तो उसने कहा कि अच्छा तब हम करेंगे, तो ये बिल्कुल बिगनिंग में है, तो इसको शुरू में आना है बिल्कुल जुमले के, इससे पहले कुछ नहीं होगा, राइट, पहली शर्त ये हो गई। फिर उसके बाद अच्छा उसी के बाद वो कहते हैं कि ये जुमले के शुरू में अगर इज़न से पहले नाहनु बढ़ा दें,
جیسے کہ مطلب یہ والا جو جملہ تھا نا اس میں نحنو بڑھا دیں تو اس طرح کہیں گے نحنو اذن نستقبلہ، اور اذن کے ابتدا میں نہ ہونے کی وجہ سے فعل مرفوع ہوگا۔ اب نوٹ کیجئے گا یہاں پہ دیکھیں معنی کریں اس کا، ہم تب استقبال کریں گے ان کا۔ ٹرانسلیشن تقریباً سیم ہے، لفظی ٹرانسلیشن میں نے ہم کو پہلے لگا دیا نا، لیکن اگر ہم اس کا رننگ ٹرانسلیشن کریں تو سیم ہی ہوگا نا کہ ہم تب ہم ان کا استقبال۔ لیکن آپ نوٹ کریں اذن بعد میں جانے سے وہ ایمفسس نہیں آ رہا، نوٹ کریں ٹرانسلیشن سے، دیکھیں اگر اذن پہلے ہو نا تو کیا مطلب ہوتا ہے ان دیٹ کیس، تب تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اب ہے ہم تب تو ان کا استقبال کریں گے، ایک ایمفسس نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے جملہ، یعنی نحنو کی ضمیر آ گئی پہلے اور اس کے بعد اذن اور آگے پھر یہ جملہ۔ اب ادھر یہ جملہ جو ہے آگے اس کی خبر بن رہا ہے وہ الگ بات ہے۔ اچھا اب یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ اذن شروع میں نہیں ہے نا، شروع میں نحنو کی ضمیر ہے، جملہ اسمیہ بن رہا ہے، وہاں جملہ فعلیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذن کے بعد دیکھیں یہ کیا نظر آ رہا ہے، دمہ، نستقبلو مرفوع حالت، پھر منصوب نہیں آ سکتا، یہ ایک رول ہے، یعنی اذن اگر بالکل جملے کے شروع میں نہیں آ رہا اس کے بعد فعل مضارع منصوب، تو تب پھر اس سے پہلے اگر کوئی اسم آ رہا ہے جملہ اسمیہ کے طور پہ، ضمیر آ رہی ہے کچھ بھی، تو پھر اس صورت میں ٹرانسلیشن میں تو سیم ہی آئے گا تب تو کا میننگ، یعنی ان دیٹ کیس کا میننگ، لیکن اعرابی طور پہ یہ مرفوع ہو جائے گا، یہ رول ہے، کلیئر ہے۔ اذن کے ابتدا میں نہ ہونے کی وجہ سے فعل مرفوع ہوگا، پھر اس میں مرفوع حالت میں ہوگا، ظاہر ہے مجزوم تو ہو نہیں سکتا تو پھر مرفوع حالت میں ہوگا، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں ایک اور اگزامپل، یہاں دیکھیں وہاں تو شروع میں آ گیا تھا نا، یہاں دیکھیں اذن فی المطاری نستقبلہ، یہاں فعل مضارع اس لیے مرفوع ہے کیونکہ اذن اور فعل کے درمیان میں دو لفظ آ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل اذن اور فعل کے جو اس کا فعل ہے جس کو وہ منصوب کرتا ہے اس کے بیچ میں بھی کوئی نہ آئے اور اذن بالکل بگننگ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں بگننگ میں تو آ رہا ہے تو یہاں کیوں پھر منصوب ہے اور مرفوع ہے؟ کیونکہ اذن اور فعل کے درمیان میں کوئی آ گیا، وہاں اذن سے پہلے کوئی ضمیر آ گئی تھی، تو مطلب نہ اس کے سینٹر میں کوئی آ سکتا ہے اور نہ اذن سے پہلے کوئی آ سکتا ہے۔ اگر اس طرح سے ہو جائے تو پھر اس سے کیا فرق پڑے گا کہ فعل مضارع مرفوع ہوگا۔ اب اگر آپ اس جملے کو دیکھیں اذن ان دیٹ کیس فی المطاری ایئرپورٹ پر ہم استقبال کریں گے ان کا، جملے کی ترتیب بس بدل گئی، اس سے اور کوئی فرق نہیں پڑا، معنوی طور پہ تو سیم ہے نا، لیکن اعرابی طور پہ فرق پڑ گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ عامل ہے نا، تو عامل کو بالکل اس کے پیچھے ہونا چاہیے نا، اتنا بیچ میں عامل جو ہے بیچ میں جب اس کے کچھ اور آ گیا تو اس کا عمل تو ختم ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی نا پوائنٹ کی، ایزی ہے نا۔ یہاں فعل اس لیے مرفوع ہے کیونکہ اذن اور فعل کے درمیان میں دو لفظ آ گئے، ایک حرف جار یعنی جار مجرور آ گیا، لیکن میننگ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، نمبر 2، اذن کے فوراً بعد فعل مضارع ہو، وہی والا پوائنٹ، یہ اگزامپل ایکچولی نیچے کی ہے، اوپر چلی گئی ہے، فوراً بعد فعل مضارع ہو اور درمیان میں کوئی اور کلمہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ وہی پوائنٹ کہ اذن اور فعل مضارع کے بیچ میں کچھ نہ ہو تب تو پھر یہ منصوب ہوگا، کوئی اور کلمہ نہ ہو۔ ہاں صرف کیا ہو سکتا ہے درمیان میں؟ لا نافیہ اور قسم، اگر قسم آ رہی ہے نا، قسم کا جملہ، قسم، تو وہ سینٹر میں آ سکتا ہے، اس حالت میں فعل مضارع منصوب ہوگا۔ اب ذرا نیچے نوٹ کریں، سیم ایگزامپل ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو پھر آپ قرآن کی ایگزامپلز بھی کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور آپ پڑھیے گا خود بھی۔ یہاں دیکھیں آپ، اذن واللہ نستقبلہ فی المطاری، سیم جملہ ہے، اب بیچ میں درمیان میں کیا آ گیا؟ اذن کے بعد واللہ، واو کیا ہے؟ قسم کا ہے، اللہ ہی، واللہ سے مجرور، جملہ قسمیہ، تو اب کیا ٹرانسلیشن ہے؟ تب تو اللہ کی قسم ہم ہوائی اڈے پر، ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کریں گے، in that case we will by Allah receive him at the airport، میننگ سیم ہے، جسٹ بیچ میں ایک ایمفسس کے لیے قسم آ گئی، یعنی ایک یقین دلانے کے لیے، ایک عادتاً بھی کہتے ہیں نا لوگ تو بائی اللہ، تو واللہ ہی آیا۔ اب اس صورت میں اگر بیچ میں قسم آ گئی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ منصوب ہی رہے گا،
پھر عامل جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. ٹھیک ہے. دوسری سینیریو اذن لا نستقبلہ فی المطاری، یہاں بھی منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ لا آ رہا ہے، لا سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تب ہم ہوائی اڈے پر جا کے ان کا استقبال نہیں کریں گے. یہاں نفی ہو رہی ہے کہ ہم نہیں ریسیو نہیں کریں گے، وہ آ رہے ہیں تو. اب جو بھی ریزن ہے ان کے نہ جانے کی وہ الگ بات ہے. تو لا حرف نفی اور اوتھ یعنی قسم، یہ دونوں چیزیں اگر درمیان میں آ جائیں اذن اور اس کے فعل مضارع کے درمیان میں، تو اس کے اعرابی حالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ منصوب ہی رہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر اذن سے پہلے کچھ آ جائے یعنی کوئی اسم کوئی بھی ضمیر، تب پھر یہ مرفوع رہے گا، منصوب نہیں ہوگا، یعنی اذن اپنا عمل نہیں کرے گا. اور اگر اذن کے اور فعل کے درمیان میں کوئی اور الفاظ آ جائیں سوائے ان کے، تو تب بھی یہ مرفوع ہوگا. یہ ہے رول سمپل سا. تیسری شرط دیکھیں. تیسری شرط کیا ہے؟ فعل مضارع مستقبل کے میننگ میں ہو. کس چیز کی شرط ہے؟ کہ فعل مضارع منصوب ہو نا، کہ اس کے لیے تھرڈ شرط یہ اذن کے بعد. اچھا اس کے لیے اگزامپل دیکھیں، اگزامپل سے آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں دیکھیں تصل الحافلۃ الی المطار الساعۃ الثانیۃ. تصل فعل مضارع کا صیغہ، الحافلۃ، الحافلۃ کس کو بولتے ہیں؟ بس کو. بس پہنچتی ہے کہاں؟ ایئرپورٹ پر. کتنے بجے؟ 2 o'clock. The bus arrives at the airport at 2. کہ 2 بجے پہنچتی ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا پہنچتی ہے حال کا میننگ. آگے دیکھیں اذن in that case then اخافو مرفوع حالت میں. کیوں؟ کیونکہ میننگ دیکھیے گا تب مجھے ڈر ہے، حال کا میننگ. یہ بھی حال کا میننگ، یہ بھی حال کا میننگ، تو اس وجہ سے مرفوع ہے. تب تو مجھے ڈر ہے. کیا ڈر ہے؟ ان تفوتنی الرحلۃ، کہ میں فوت کر دوں گا کیا چیز؟ اپنی فلائٹ. I will miss the flight. تفوتو فاتا یفوتو سے مطلب کچھ مس کر دینا. In that case I am afraid I will miss the flight. اچھا اب نوٹ کیجئے گا کہ میری فلائٹ چھوٹ جائے گی. اب یہاں پہ نوٹ کریں اذن کے بعد اخافو مرفوع حالت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ حال کا میننگ آ رہا ہے نا، مستقبل کی بات نہیں آ رہی. یہاں بھی پہنچتی ہے، پہنچے گی نہیں ہے کہا، پہنچتی ہے. تو اس کے جواب میں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے. تو اب حال کا میننگ ہے نا، سمجھ آ گئی پوائنٹ. تو یعنی جب حال ہو تو پھر نہیں. یہاں اخافو مرفوع ہے اس لیے کہ وہ مستقبل کے لیے نہیں ہے، مجھے ابھی ڈر ہے. کلیئر ہے؟ تو اس کی 3 شرائط ہیں. آئی ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے اذن کی؟ پہلی شرط کہ یہ جملے کے شروع میں ہو، اس سے پہلے کوئی اور اسم یا ضمیر نہیں ہونی چاہیے. اگر اس سے پہلے کوئی اسم یا ضمیر وغیرہ کوئی بھی لفظ آ جائے تو پھر یہ مرفوع ہوگا. معنوی طور پہ نہیں فرق پڑے گا، ایمفیسس ظاہر ہے نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو فعل مضارع ہے وہ مرفوع ہوگا. دوسری شرط اس کی کیا ہے کہ اذن کے فوراً بعد فعل مضارع ہو، تب یہ منصوب ہوگا. یہ منصوب ہونے کی شرائط ہے نا، تب منصوب. اگر اس کے بیچ میں اگر مختلف کوئی اور لفظ آ جائیں، کوئی جار مجرور آ جائے، کوئی بھی لفظ آ جائے، تو پھر وہ مرفوع رہے گا فعل. لیکن ایکسیپٹ کیا؟ لا نافیہ اور قسم اوتھ. لا نفی یعنی فعل مضارع سے پہلے جو لا نفی کا آتا ہے اس صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر تب منصوب ہی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ عمل کرے گا اور یہ نصب دے گا اس کو. اور تیسری شرط ابھی آپ نے پڑھی کہ یہ مستقبل کے میننگ، اذن کے بعد جو فعل ہے وہ مستقبل کے میننگ میں ہو تب ہوگا. ادروائز اگر وہ مستقبل کے میننگ میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے حال کا میننگ ہوگا، تو تب پھر مرفوع ہوگا. تو یہ 3 شرائط ہیں اس کی. اچھا تو واپس آئیں یہاں 215 پیج پہ. یہاں پہ دیکھیں اب یہاں کچھ اگزامپلز ہیں. تو اس کا جو نام تھا اذن کا وہ آپ سمجھ گئے، اور میننگ بھی. کس ٹائپ کا حرف ہے؟ حرف جوابن و جزائن و نصبن و استقبال. اس کے سارا پورے نام کے اندر یعنی جواب ہوتا ہے، کسی جملے کے بعد کے جواب میں آتا ہے. ان دیٹ کیس تب تو، یعنی پیچھے کوئی آپ کو انفارمیشن دی جاتی، کوئی بات کہی جاتی ہے، اور وہ ظاہر جزا کے طور پہ ہوتا ہے. اور نصب اور استقبال. آگے پھر اب ایگزامپلز دی گئی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ تعمل الامثلۃ الآتیۃ تفہم معانہ. تعمل کیا میننگ ہوتا ہے؟
غور کریں. تو فعل امرن مبنی علی سکون. کیا مجھے بتا سکتے ہیں کون سا باب ہے؟ یہ امر کا صیغہ کس باب سے ہے، کون سی فارم سے ہے؟ فارم 5. کیونکہ تا آپ دیکھ رہے ہیں نا شروع میں، امر کے شروع میں مضارع کی علامت تو ظاہر ہے گر چکی ہوئی ہے نا. ایکچولی کیا تھا؟ تتعملو. تتعملو میں ایک شروع میں تا تھی، اوکے، لیکن اب وہ تا گر گئی اور اینڈ سے ساکن کر دیا تو یہ بن گیا امر، رائٹ. فارم 5 کا. غور کریں. کس پہ غور کریں؟ مثالوں پر، آنے والی نعت. تفہم تو سمجھ جائیں گے آپ اس کا میننگ. اب آپ نوٹ کریں تفہم. تفہم کیوں مجزوم ہے؟ تفہم ظاہر ہے مضارع کی صیغہ ہے نا. تفہم یہ کیوں مجزوم ہے؟ کہ اس سے پہلے تو کوئی علامت نہیں جزم کی. کچھ بتا سکتے ہیں اس کی مجزوم ہونے کی ریزن؟ سب بتائیں. جواب طلب. جواب طلب. جب آپ نا فعل امر یا کوئی بھی طلب کا لا ناہیہ کے ساتھ، طلب کے تو آپ کو پتہ ہے نا کیا کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کو فعل مضارع نظر آئے اور وہ مجزوم حالت میں سکون کے ساتھ، تو سمجھ جائیں کہ پھر طلب اور جواب طلب ہے. نوٹ کریں. غور کریں آنے والی مثالوں پہ. غور کرنے کی طلب ہے نا، حکم دیا جا رہا ہے کہ غور کریں، تو اس کے جواب میں پھر کیا ہوگا غور کرنے کا، یعنی ریوارڈ کیا ملے گا کہ آپ سمجھ جائیں گے اس کا میننگ. کیا خیال ہے اس کا معنی، ان مثالوں کا اور اذن کا معنی؟ تو یہ ہے. اچھا، اب آپ کو اگر یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ اگر حرف شرط لگائیں تو پھر کیا ہوگا، نوٹ کریے گا ذرا. اگر اس کو ہم شرط بنا دیں تو ان آ گیا نا شروع میں، ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا؟ تتعمل. اب مجزوم ہو گیا نا، پہلے تو امر تھا، اب تا ظاہر لانی پڑے گی نا کیونکہ یہ وہ مضارع کی علامت ہے، مضارع ہی مجزوم ہوتا ہے. تو ان تتعمل اب کیا میننگ ہوگا؟ اگر تم غور کرو گے آنے والی مثالوں پر تو تم سمجھ جاؤ گے اسے، اس کا میننگ سمجھ جاؤ گے. تو اب آپ نے نوٹ کیا. اب یہ تتعمل جو ہے یہ ہے فعل شرط اور اس وجہ سے یہ مجزوم ہے. اور تفہم یہ کیا ہے؟ جواب شرط. تو تم سمجھ جاؤ گے جواب شرط. تو دونوں آپ مکس کر سکتے ہیں معنوی طور پہ، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور اس کو قرآن کی جو اگزامپلز ہیں نا ان پہ آپ نوٹ کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے. چلیں اب آپ غور کریں. اب آپ کو اگر معنی سمجھنا ہے طلب اور جواب طلب یہ شرط، تو غور کریں. کیا غور کرنا ہے؟ یہاں دیکھیں. سب سے پہلے حامد کہتا ہے سأزورک الیوم بعد صلاۃ المغرب انشاءاللہ. ٹرانسلیشن کریں. سأزورک الیوم، میں ملاقات کرنے تم سے آؤں گا آج آفٹر مغرب نماز. I will visit you after the مغرب صلاۃ انشاءاللہ. اب اس کے جواب میں خالد جواب دے رہا ہے. دو لوگ آپس، یہ اب سمجھانے کے لیے دو سینٹنسز آئیں گے. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اذن انتظرک، تب تو میں تمہارا انتظار کروں گا. سیم وہی. دین in that case یا then I will wait for you. تو اب انتظارہ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ساری تینوں شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1 اذن سے پہلے کچھ نہیں ہے، اذن اور فعل کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، رائٹ. اور اس کے علاوہ اس کا ٹرانسلیشن ہم کیا کر رہے ہیں؟ I will wait for you، کیونکہ وہ خود ہی سمجھ آ جاتی ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا اس کے جواب میں کہ میں انتظار کرتا ہوں، ایسے تو نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ جو بات ہے پیچھے اس کا جو جواب ہے نا یہ اذن سے. اب دیکھیں جواب و جزا، کہ وہ اس کو وزٹ کرنے آئے گا تو وہ اس کی جواب میں یا اس کی جزا میں کیا کرے گا، کیا آئے گا. نیکسٹ پیج پہ آئیں. 216 اور ایگزامپلز ہیں یہاں پہ، اور ان سے آپ بہت اچھی طرح اذن کو سمجھیں گے. اور یاد رکھیں کہ اذن کے استعمال میں 2 جملے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب نوٹ کیجیے گا. مدرس کہتا ہے ھذا احسن معجم مدرسی. احسن کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ احسن افعلو کے وزن پہ. احسن اسم تفضیل. اب یہاں پہ میں دیکھتی ہوں آپ کیا ٹرانسلیشن کریں گے، کمپیریٹیو ڈگری میں یا سپرلیٹیو. ھذا احسن معجم
کیا کریں کمپیریزن یا سپرلیٹو؟ سپرلیٹو، کیونکہ مضاف بن رہا ہے نا، جب مضاف بن رہا ہو تو سپرلیٹو. کیا میننگ ہے؟ معجم بولتے ہیں ڈکشنری کو، سب سے اچھی ڈکشنری، دا بیسٹ ڈکشنری. ٹھیک، چلیں. تو ٹیچر کہتے ہیں یہ بہترین اسکول ڈکشنری ہے. دس از دا بیسٹ اسکول ڈکشنری، یعنی اسکول سے اس کا تعلق ہے. حاضہ مبتدا، احسن خبر، اسم تفضیل کا صیغہ افعالو کے وزن پہ، وہو مضاف، معجم مضاف الیہ، مدرسین یہ کیا ہے؟ اسکول ڈکشنری. اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہاں پہ آپ کسرہ کی تنوین لگائیں. کیوں میں نے اس کو وہ کیا ہے؟ مدرسین اسکول ڈکشنری. جی نعت ہے نا، کس کی نعت ہے؟ یہ ڈکشنری کی نعت ہے. ٹھیک ہے، ڈکشنری، کیونکہ یہاں پہ یہ یا جو ہے نا، یہ کون سی یا ہے؟ اس یا کا نام بتائیں. یہ والی یا پڑھ چکے ہوئے، نسبت کی یا. ٹھیک ہے، اس کی نسبت کس سے کی جا رہی ہے؟ ڈکشنری کی نسبت اسکول سے کی جا رہی ہے، یعنی اسکول سے اس کا تعلق ہے، اسکول کی ڈکشنری ہے. ٹھیک ہے، تو نسبت کی یا ہے. چلیں آگے دیکھیں. الطلاب، طلاب جواب دیتے ہیں اذن نشتریہ، کہ یہ اسکول کی بہت سب سے اچھی ڈکشنری ہے. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ان دیٹ کیس، یا یوں کہہ سکتے تب تو ہم اسے خرید لیں گے. دین وی ول بائی اٹ. ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ معجم کی طرف. اب یہاں اذن دیکھیں، اذن کے بعد کیا ہے؟ نشتریہ، شین را یا روٹ ورڈ ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف علت سے پہلے یا سے پہلے کسرہ ہو تو اس پہ نصب کی علامت شو ہوتی ہے، تو اب منصوب حالت ہے کیونکہ یہاں وہ تینوں شرائط پوری ہو رہی ہیں. وی ول بائی اٹ، ہو کی ضمیر مفعول بہ اور نحن کی ضمیر مستتر. نیکسٹ دیکھیں علی. علی کہتا ہے یسلو استاذنا غدن الی المدینۃ المنورۃ انشاءاللہ. یسلو کیا میننگ؟ پہنچیں گے. کون پہنچیں گے؟ استاذنا ہمارے استاد، غدن ٹمارو، الی المدینۃ المنورہ مدینہ منورہ سے کل ہمارے استاد پہنچیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ زملاء اس کے کولیگس آگے سے جواب دیتے ہیں اذن ان دیٹ کیس کیا کریں گے؟ نستقبلہ فی المطار، وی ول ریسیو ہم. کہاں پہ؟ ایئرپورٹ پہ، کہ ہم اس کا ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے. تو اب یہاں بھی اذن کے بعد نوٹ کریں نستقبلہ منصوب، کیونکہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، اور ہو کی ضمیر مفعول بہ. آئی ہوپ سو کہ اب آپ کو کافی حد تک اذن کی سمجھ آ. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں. المدرس ٹیچر اخشا ان یتوا قیدک فإن غیابک کثیر. اب نوٹ کیجیے گا یہاں اخشا، خشیہ یخشا تخشا اخشا. آئی فیئر، آئی افریڈ، مجھے ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ ان یتوا، کہ لپیٹ دی جائے گی کیا؟ قیدو کا تمہاری رجسٹریشن. اچھا یہ یتوا کس ٹائپ کا فعل آپ کو لگ رہا ہے؟ یتوا اس کا ماضی کیا ہوگا اگر میں لکھوں؟ یہ پیچھے گزر چکا ہے، آپ کر چکے ہیں. توا کیا میننگ ہوتا ہے؟ فولڈ کرنا، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. توا یتوی، ٹھیک، لیکن یہاں یتوا ہے تو یہ جی مجہول، تو ماضی پھر کیا ہوگا مجہول میں؟ تویا، فوئلا کے وزن. ٹھیک ہے، لپیٹ دیا جائے گا. کون لپیٹے گا یہ نہیں معلوم. ٹھیک ہے، لفظی ٹرانسلیشن میں یہی کر رہی ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری رجسٹریشن لپیٹ دی جائے گی، یعنی تمہاری رجسٹریشن ختم ہو جائے گی، تمہیں نکال دیا جائے گا اسکول سے، یونیورسٹی سے. کیوں؟ فَإِنَّ غِيَابَكَ كَثِيرٌ، یقیناً تمہاری غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں، کہ تم بہت زیادہ غیر حاضر ہوتے ہو. بیکاز your absence are many، کہ تمہاری غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے دیکھیں اخشا فعل مضارع، بتائیں کیا ہوگا اس کا اعراب؟ اخشا کا اعراب کیا بولوں؟ فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ، فاعل مستتر، اور انا کی ضمیر وہ کس کی طرف جاری؟ ٹیچر کی طرف. آگے دیکھیں ان حرف نصب و مصدر. یتوا، یتوا فعل کون سا ہوا؟
مجہول مبنی للمجہول مضارع مبنی للمجہول فتحۃ المقدرہ، کیونکہ ان آ گیا نا تو یہ مصدر معول ہے، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ مفعول بہ، ٹھیک ہے، اخشا کا مفعول بہ۔ اور قیدو یہ کیوں مرفوع ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ لپیٹ دیا جائے گا، کیا لپیٹ دیا جائے گا؟ قیدو کا میننگ ہے رجسٹریشن، انرولمنٹ، جی نائب فائل، کیونکہ مجہول ہے نا فعل تو اس کا پھر نائب فائل ہوگا نا، قیدو مرفوع اسی وجہ سے ہے نا، تو نائب فائل وہو مضاف کا کی ضمیر مضاف لے، سمجھ آ گئی؟ آگے فا حرف عطف، انا حرف توکید و نصب، غیابا منصوب ہے اور یہ کیا ہے؟ غابہ یغیبو کا مصدر غیاب، با منصوب حالت میں وہو مضاف کا کی ضمیر مضاف الیہ، کثیر خبر انا۔ الحمدللہ، چلیں یہ تو ایک جملہ تھا جو میں نے انالائز کیا۔ حامد کہتا ہے اذن ان دیٹ کیس، کہ اگر میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو اس کو سمجھ آ گئی، لا اغیبا فی المستقبلی انشاءاللہ، کہ میں ہرگز نہیں کیا کروں گا؟ غیر حاضر ہوں گا، کہ تب تو میں آئندہ غیر حاضری نہیں کروں گا انشاءاللہ، مستقبل میں انشاءاللہ۔ اچھا اب یہاں نوٹ کریں، اذن اور اس کے فعل کے درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ لا، لیکن اس کے باوجود منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لائے نفی ہے۔ لائے نفی اگر درمیان میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنا عمل جاری رکھتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ آپ کی کچھ ایگزامپلس۔ اچھا جی، اب آئیں اس کی، یہاں ڈاکٹر صاحب نے نا اس کی کچھ وہی والی جو میں نے نوٹس میں آپ کو رولز پڑھائے ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، کچھ شارٹ سے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، پہلے ایگزامپلس دیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہاں دیکھیں، تنصبو اذن، نصب دیتا ہے اذن، تنصبو کیوں آیا فعل تا کے ساتھ؟ ینصبو کیوں نہیں آیا؟ تنصبو کیوں آیا ہے اذن؟ جی کیونکہ اذن حرف ہے نا، تو حرف کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے، تو اس لیے تنصبو آیا ہے کہ وہ نصب دیتا ہے کون؟ اذن۔ کس کو نصب دیتا ہے؟ الفعل المضارع، فعل مضارع کو، بالشروطی الآتیتی، بالشروط الآتیتی، آنے والی شروط سے، یعنی آنے والی شرائط کے ساتھ جو نیچے دی گئی ہیں اس کے ساتھ فعل مضارع جو کو نصب دیتا ہے اذن، اور وہی شرائط ہے جو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کیسے ایکسپلین کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، ان تکونا متصدرتن، کہ ہو کیا؟ متصدرتن، یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ جلدی سے بتائیں، کون سا باب ہے، کون سی ٹائپ ہے کلمے کی؟ منہ سے تو آپ کو سمجھ آ گیا، مزید فی کی کوئی فارم ہے، اور باقی دیکھیں متصدرتن کیا ہے، کون سی باب، کون سا؟ پہلے یہ بتائیں مجھے۔ فارم 5 دیکھیں، تشدید جب نظر آئے نا تو تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھ لیں، تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ صاد دال را، تو تا بھی ہے اس میں، تو کیا ہوا؟ تصدرا یا تصدرو، تو پھر فارم 5 کا کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل، منہ آ گیا نا تو اسم فاعل کا صیغہ۔ تو اور راؤنڈ تا کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ مؤنث کے لیے، تکونو کے اندر یا کی ضمیر مستتر، کہ وہ ہو متصدرتن، کون؟ اذن، اذن شروع میں ہو، ہیا کی ضمیر، تکونو کا اسم، اور متصدرتن اس کا خبر۔ آگے دیکھیں، ان نمبر دوسری ایگزامپل، ان تکو، اچھا متصدرتن کا میننگ تو پہلے بتائیں، بگننگ میں، شروع میں ہو، صدر میں ہو، شرح صدر کہتے ہیں نا، شروع میں ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، اس کی شرط، ان تکونا غیر مفصولۃ عن الفعل، کہ ہو، وہ ہو غیر مفصولۃ، کیا مطلب؟ اٹ از ناٹ سیپریٹڈ فرام دا ورب، کہ وہ ورب کے ساتھ فعل سے الگ نہ ہو، سیپریٹ نہ ہو، یعنی فعل اور اس کے درمیان میں کچھ نہ ہو، مطلب یہ ہے۔ مفصولۃ، مفصول، یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ میم پہ فتحہ لگائیں گے، مفعول، اسم مفعول مجرد سے، مفصول، تو یہاں مفصولۃ ہوگا نا، غیر مفصولۃ۔ عن الفعل، جار مجرور، بغیر القسمی، کہ قسم ایکسیپٹ قسم کے، یعنی بیچ میں درمیان میں کچھ نہیں ہوگا لیکن قسم آ سکتی ہے، اوتھ آ سکتا ہے درمیان میں، ولا نافیت، اور لا نفی، ولا
نافیہ، لا نافیہ بھی آ سکتا ہے، سیم وہی بات ہوگی۔ نمبر 3 اس کی شرط دیکھیں، ان یکونا زمن الفعلی مستقبلاً، کیا مطلب کہ ہو زمانہ فعل کا مستقبل، کہ فعل کا زمانہ مستقبل میں ہو، فیوچر میں ہو، یہ اس کی ایک شرط ہے۔ ان پھر وہی حرف نصب و مصدر یکونا منصوب، اور زمانو اس کا اسم، وہو مضاف الفعلی مضاف الیہ، اور مستقبلاً خبر یکونو۔ تو یہ ایک شارٹ سے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا تھا۔ الحمدللہ اذن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، بہت ڈیٹیل سے بہت جملے آپ نے کر لیے۔ آئی ہوپ سو کہ اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کا نام بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے، اور اس کو قرآن میں بھی آپ دیکھیں۔ اس کا سمپل سا خلاصہ ہے کہ اگر آپ کو اذن کے بعد فعل مضارع مرفوع نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ اس کی وہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پوری نہیں ہو رہی، وہ پھر آپ غور کریں گے۔ اور اگر منصوب نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ وہ عامل ہے یہاں پہ اور وہ نصب دے رہا ہے۔ معنوی طور پہ آپ کو سمجھ آ گئی، اس سے پہلے کوئی بات ہوگی اس کا جواب، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو ضرور غور۔ اچھا اب آگے جو ہے نا، یہ 2 انہوں نے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو نمبر 1 دیکھیں، ہاتی برنگ ثلاثتا امثلتا، کہ 2 ایگزامپلز لائیں، کس کی؟ 2 نہیں 3 ایگزامپلز لائیں اذن کی، یعنی اذن کو استعمال کر کے جملے۔ تو یہ اب آپ بنائیں خود، کیونکہ کافی میں نے پریکٹس کروا دی، آپ بنا سکتے ہیں۔ دوسری جو ہے یہ ایک پریکٹیکلی ہے، آمنے سامنے کی، یہ آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ کہہ رہی ہیں یقول طالب شیئن، کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کچھ کہے، اور یرد الیہ، اور جواب دے اس کو، کون؟ اس کا کلیگ، مستعملاً استعمال کرتے ہوئے اذن کو استعمال کرے اس کا ساتھی اور اس کو جواب دے، یعنی یہ کہ وہ ان دیٹ کیس کا میننگ، تب تو کا میننگ۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کریں گے، کیونکہ اس طرح سے آپ لوگوں کو اس کی پریکٹس ہوگی۔ تو یہ آپ کا اذن ہو گیا کمپلیٹ۔ یہاں پہ پہلے یہ والا پوائنٹ نوٹ کر لیں، پھر میں آپ کو دوسری ایکسرسائز کروانی ہے۔ نمبر 7 کیا آپ لیسن میں کر چکے ہیں، یہاں بس چھوٹا سا اس کا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا جملہ تھا، اس میں لستحممت ولا افطرت، یہ وہ حامد کہتا ہے نا کہ میں نے نہ ہی غسل کیا اور نہ ہی میں نے ناشتہ کیا۔ تو یہاں لا اور لا 2 استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اذا، جب، نفی الماضی، کہ جب نفی کیا جاتا ہے ماضی سے، کس سے؟ بی لا کے ساتھ جب ماضی کی نفی کی جاتی ہے۔ نفیہ مجہول کا صیغہ ہے، ویسے تو ماضی سے پہلے ماں آتا ہے نا، ماں استعمال ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جب لا کے ساتھ نفی کی جائے، کیونکہ بیسک رول تو یہ ہے کہ ماضی سے پہلے نفی کے لیے ماں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی لا بھی استعمال ہوتا ہے ایمفیسس کے لیے یا اور ریزنز ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وجبہ، واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تکرارہا، اس کی تکرار، کس کی تکرار؟ لا کی تکرار، یعنی جب نفی کی جائے تو لا کی تکرار لازم ہوتی ہے۔ وفی تنزیلی، اور قرآن میں ہے فلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا صدق ولا صلی، کیا میننگ ہے؟ فلا پس نہیں، صدقہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ تو یہاں لا اور لا، نہ یہ کیا نہ وہ کیا۔ اب اس کے آگے پھر ایک ایکسرسائز دی ہوئی ہے، وہ ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے، یہ اب کرتے ہیں، یہاں نوٹ کریں۔ یہ دیکھیں، انفی الفعلین فی کلی جملۃ مما یاتی بی لا۔ انفی یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے شروع میں جو انسٹرکشن ہوتی ہے امر ہی ہوتا ہے، امر ہے نا۔ انفی کا میننگ کیا ہے؟ نگیٹ، نفی کرو، میک اٹ نگیشن، مطلب یہ ہے کس کو؟ الفعلینی، 2 افعال کو، فی کلی جملتن ہر جملے میں، مما یاتی جو آگے آ رہے ہیں۔ لا کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں نگیٹ کریں جو 2 فعل ہیں، جس طرح لا کے ساتھ استعمال کرنے۔ یہاں دیکھیں انفی کیسے بنا، فعل کیا ہے اس کا؟ فعل کیا ہے اس کا؟ نفا ینفی، کیونکہ وہ تو امر کا صیغہ ہے نا، ینفی، نفا ینفی، نفی کے میننگ میں نگیشن، تو ظاہر ہے تنفی میں اب تا کو ڈراپ کریں گے اور حذف حرف الا،
کیونکہ اس میں یا ہے نا، تو نون اور فا کے نیچے کسرہ یہ بچ گیا آپ کے سامنے، یہ ساکن ہے اور پھر اس لیے اس کے ساتھ حمزہ لائے اور یہاں کسرہ لائے، تو انفی کیا مطلب نگیٹ کریں، نفی میں کریں، کس کو؟ دو افعال کو۔ آگے آ جائیں نیکسٹ پیج پہ ایگزامپلس، پیج نمبر ہے 217 اسی کی لا کے بارے میں ہے۔ نمبر 1 دیکھیں، بہت آسان سی ایکسرسائز ہے، انٹرسٹنگ ہے، اس کو جلدی جلدی سے کرتے ہیں۔ قرأت الدرس وکتبتہ، ٹرانسلیشن کریں، قرأت الدرس وکتبتہ، تم نے سبق پڑھا اور اسے لکھا، یعنی تم نے اسے لکھا۔ قرأ فعل تا کی ضمیر فاعل، الدرس مفعول بہ، واو حرف عطف، کتب فعل تا کی ضمیر فاعل، تم نے اسے لکھا، ہو کی ضمیر درس کی طرف جاری۔ اب اس نے کہنا ہے نہ تم نے لیسن پڑھا، نہ تم نے سبق پڑھا اور نہ ہی تم نے لکھا، تو اب بتائیں کیسے کریں گے؟ کیا کروں؟ یہیں سے لکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری ٹائم بچے۔ بتائیں، سمپل، اس سے پہلے لا لگا دیں کیونکہ فعل ماضی کا صیغہ نا، 2 دفعہ تکرار ہے، تو لا کرا بولیں کیا ہوگا؟ نہ تم نے لیسن پڑھا، قرأت الدرس، ولا، اور نہ ہی تم نے کیا کیا؟ اس کو لکھا، سمپل۔ تو اس کے بعد اس طرح استعمال، قرأت الدرس ولا۔ آگے نمبر 2 دیکھیں، رأیتہ وکلمتہ، ٹرانسلیشن کریں پہلے، رأیتہ اس کی ٹرانسلیشن کریں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ رأیتہ میں نے دیکھا اسے، I saw him، وکلمتہ اور میں نے کلام کیا اس سے، میں نے بات کی اس سے، I saw him and I talked to him، کہ میں نے اسے بات کی۔ تو اب آپ نے کہنا ہے نہ میں نے اسے دیکھا، نہ میں نے اسے کلام کیا، تو سمپل کیا کریں؟ لا رأیتہ و لا کلمتہ، اور نہ ہی میں نے اسے کلام کیا۔ کلم یکلم فارم 2 سے ہے یہاں پہ نا، چلے، اور یہ سب میں تو کی ضمیر جو ہے فاعل ہے اور ہو کی ضمیر مفعول بھی۔ نمبر 3 دیکھیں، ضربنی و ضربتہ، اس کا ٹرانسلیشن کریں، ضربنی میں نے اس سے مارا اور اس نے مجھے مارا، I hit him and نہیں سوری، پہلے ہوگا اس نے مجھے مارا، ضربنی میں نا he hit me و ضربتہ، اور پھر اس کے ریئیکشن میں نے اسے مارا، I hit him۔ تو اب اس نے کہنا ہے نہ مجھے اس نے مارا اور نہ میں نے اسے مارا، تو پھر سمپل مسئلہ ہی ختم، لا ضربنی ولا ضربتہ، کوئی نفی میں بس کرنا ہے، باقی کوئی چینج نہیں۔ نمبر 4 دیکھیں، اکلنا و شربنا، وشربنا، اکلنا و شربنا، ٹرانسلیشن کریں، ہم نے کھایا اور ہم نے پیا۔ اب کہیں جی ہم تو گئے تھے مہمان، نہ ہم نے کھایا نہ ہم نے پیا، بس ایسے ہی آگے، لا اکلنا ولا شربنا، نہ ہم نے کھایا نہ ہم نے پیا۔ ایزی ہے نا، تو بس آپ کے ذہن میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ماضی، فعل ماضی سے پہلے نفی کے لیے ما آتا ہے، لیکن یہاں تو ہم نے ایکسرسائز کی ہے نا، لیکن اگر آپ فعل ماضی سے پہلے کیا دیکھیں، لا، اور پھر اس کے بعد آگے 2 فعل آ رہے ہیں نا، 2 میں بات کرنی کہ ہم نے یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا، 2 فعل ماضی، تو پھر اس صورت میں دونوں میں لا استعمال ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں ایک میں ہو اور اس میں ہو، تو یہ ایک رول ہے سمپل سا۔ تو الحمدللہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی، آگے چلیں۔ اچھا آگے نہیں جانا، پیچھے آئیں، پوائنٹ نمبر 5 پہ آئیں، یہ ہے پیج نمبر 214 پہ۔ ایکچولی ایزن آپ نے پڑھا تھا نا، اس لیے میں آپ کو آگے لے گئی تھی، یہاں پہ آپ پیچھے ایکسرسائز پہ آئیں، یہ پڑھ چکے ہیں آپ، کئی کے بارے میں آپ کو کروا چکی ہوئی ہوں، لیکن یہاں جو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلینیشن دی ہے نا، اس کو بھی تو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے نا، پھر اس کی کچھ آگے اگزامپلز بھی ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سیم وہی سینٹنس ہے جو آپ کے لیسن میں تھا، استلقیت علی کفایا لکی استریحا، کہ میں لیٹ گیا اپنی کمر کے بل، گدی کے بل، تاکہ میں آرام کروں، تاکہ آرام کر سکوں۔
یہاں وہ کہہ رہی ہیں کئی، جو اس جملے میں کئی استعمال ہوا ہے، من نواسب المضارع، نواسب المضارع میں سے ہے، ویسمى نام دیا جاتا ہے اس کو حرف مصدریت و نصب و استقبال، کہ مصدر کے میننگ میں لے جانے والا، نصب دینے والا، مستقبل کے میننگ میں. لأنها تجعل ما بعدها، تو کیا کرتا ہے وہ بنا دیتا ہے ما بعدها اپنے بعد والے کو فی تعویل مصدر کی تعویل میں، یعنی کہ مصدری میننگ میں اس میں پیدا کر دیتا ہے اپنے بعد والے. اپنے بعد کئی کے بعد ظاہر ہے فعل مضارع ہوتا ہے نا، تو اس کو مصدری میننگ میں لے جاتا ہے. تعویل المثالی، مثال کون سی؟ السابقہ، یہ جو پیچھے مثال ہے اس کی تعویل کیا ہے، مطلب اس کو کس طرح مصدری میننگ میں سمجھیں گے. ظاہر ہے فعل مضارع کی جگہ مصدر لگا کے سمجھیں گے. استلقیت علی کفایا لاستراحۃ، کیا مطلب کہ میں لیٹ گیا اپنی کمر کے بل آرام کرنے کے لیے. اب نوٹ کریں یہاں لی جو ہے لام تعلیل ہے، یہاں تو ظاہر کئی نہیں ہوگا، کئی تو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، لیکن یہ کئی اور یہ فعل مضارع کا جو میننگ ہے وہ اس کے مصدر کا ہے، یہ سیم اسی کا مصدر ہے نا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو اس میننگ میں یہ ہم کر چکے ہیں مصدر معول جب ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا نا، تو ایگزیکٹلی یہ بھی وہی ہے نا، یہ بھی تو مصدر معول ہی ہے نا معنوی طور پہ. آگے دیکھیں، آگے وہ کہتے ہیں والغالب، اور غالب ہے یعنی اکثر عموماً ایسے ہوتا ہے کیا، ان تسبیقہا، کہ اس سے پہلے لام الجری، کہ لایا جاتا ہے اس سے پہلے لام جر، التی وہ جو تفید التعلیلی، تعلیل کا میننگ دیتا ہے، تو فائدہ دیتا ہے تعلیل کا، اس سے پہلے جو لایا جاتا ہے. فَإِن یعنی لام تعلیل، اور وہ اس کو کیا بولتے ہیں جب کئی سے پہلے آئے، لام کئی، میننگ نام بدل جاتا ہے نا. فَإِنَّ لَمْ تَسْبِقْهَا فَهِيَ مُقَدَّرَةٌ، تو پھر اگر بے شک نہ ہو اس کے شروع میں کیا چیز، وہ نہ ہو، وہ سے مراد کہ یہ والا لام، فَهِيَ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، مقدرہ، پھر اس وقت مقدرہ ہوتا ہے. اذا دخلت لا نافیۃ، کہ جب داخل ہوتا ہے لا نافیہ علی الفعل، فعل پر، تو پھر کیا ہوتا ہے، کتبت تو لکھا جاتا ہے. کس طرح لکھا جاتا ہے، متصلتاً، کہ جوڑ کے، جوائن کر کے اس کے ساتھ، یعنی جب وہ داخل ہوتا ہے لا نافیہ پر، فعل پر، تو لکھا جاتا ہے اس سے ملا کر، کس کے ساتھ، بی کئی کے ساتھ، اور پھر ایسے ہوتا ہے لی کئی لا، لام کو کئی کے ساتھ اور لی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. آگے اگزامپل دیکھیں، اسرح لکی لا تتأخر عن الدرس، کیا میننگ ہوا، اسرح فعل امر کا صیغہ نا، کون سے والی فارم ہے کچھ پتہ ہے، فارم 4 اسرح، کیونکہ را کے نیچے کسرہ بھی بتا رہا ہے، اور حمزہ جو ہے تادیہ والا، کیونکہ اس کے امر میں تو آتا ہے نا جلدی کرو، ہری اپ، لکی لا، کیوں جلدی کرو، تاکہ کیا نہ ہو، تم لیٹ نہ ہو جاؤ، عن الدرس، درس سے، یعنی تم سبق سے لیٹ نہ ہو جاؤ، سبق لینے سے لیٹ نہ ہو جاؤ. تو یہاں پہ لی کئی لا، نا کا میننگ لا سے آ گیا، کئی کا میننگ مصدر میں، اور نصب بھی دیا اس نے، اور لی آ گیا لام تعلیل. سمجھ آ گئی. چلیں آگے پھر اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، 215 پیج، یہ آپ کریں کیونکہ پھر اس کے بعد مجھے آپ کو کئی کے بارے میں ہوم ورک دینا ہے. تو پہلے آپ یہ میرے ساتھ کریں 2-3 ایگزامپلز، تاکہ آپ کو اس کی صحیح طرح انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کیونکہ لیسن میں تو ایک ہی جملہ تھا نا. تعامل الامثلۃ الآتیہ، غور کیجیے آنے والی ایگزامپل پہ، لی کئی کے لیے. نمبر 1 دیکھیں، التحقت بالجامعۃ الاسلامیۃ لکی اتعلم اللغۃ العربیۃ وعلوم الدین. التحق، یہ کون سا والا فعل ہے، کس ٹائپ کا مطلب فارم ہے اس کا، اگر دیکھیں حمزہ شروع میں آ رہا ہے، ظاہر ہے یہ ماضی کا تو صیغہ، یہ تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ ساتھ ضمیر ہے فاعل، تو حمزہ کے بعد لام کلمہ، اور پھر تا اور ہا قاف، لام ہا کا لا ہا کا جی تا، تو پھر فوراً فارمیٹ کہہ دیں، کیونکہ فا کلمہ کے بعد تا آپ کو نظر آ رہی ہے.
تو التحق کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے گزر چکا ہے فعل اور ہم کر چکے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے بھول جاتا ہے وکیبلری. التحق اس کے ساتھ با کا صلہ آتا ہے التحاقن، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فارم 8 سے ٹو جوائن، اسکول اور یونیورسٹی جوائن کرنا اس کو، تو یہاں بھی اسی میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. کیا کریں گے ٹرانسلیشن؟ آئی جوائن، کیا جوائن کیا؟ بالجامعۃ الاسلامیہ، دا اسلامک یونیورسٹی، کہ میں نے اسلامک یونیورسٹی جوائن کی، یعنی مدینہ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے. لی کئی، اب اس کا کیا ٹرانسلیشن ہم کریں گے؟ تاکہ، سو ایز، کس لیے؟ تعلم، یا منصوب کیوں آیا؟ کئی کی وجہ سے، تاکہ میں کیا کروں؟ لرن کروں، سیکھوں، سو ایز ٹو لرن، کیا چیز؟ اللغۃ العربیۃ، عربک لینگویج، کہ میں نے اسلامک یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تاکہ میں عربی زبان سیکھوں. علوما، اور علوم کون سے؟ الدینی، دین کے، اینڈ دا سائنسز آف دین، یہ دین کے مختلف علوم، یعنی عربی لینگویج اور دین کے مختلف علوم عربی میں ہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے سیکھنے ضروری ہیں، سارے علوم سیکھنے اگر دین کے، تو یہ میننگ ہے. چلیں، التحق فعل ماضی مبنی علی سکون، تو کی ضمیر فاعل، بالجامعۃ جار مجرور، الاسلامیہ نعت، لی لام تعلیل یا لام کئی، اور کئی کیا ہے؟ حرف، اس کا پورا نام آپ کو یاد ہے نا، ایزی ہے یہ تو، خیر سیم ہی ہے، حرف مصدریۃ و نصب و استقبال، تاکہ میں کیا کروں؟ سیکھوں. تو اب سیکھنا، اب یہ مصدری میننگ آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ والا کون سا فعل ہے؟ تعلم، تعلم، فارم 5، ٹھیک ہے، تا اور لام کلمہ، کیا چیز سیکھوں؟ یہ مصدری میننگ میں لے گیا اللغات، مفعول بھی، کس کا مفعول؟ تعلم، آگے پھر سیم وہی جار مجرور. دوسری اگزامپل دیکھیں، اجتہد کون سا فعل ہے؟ جلدی سے بتائیں. امر، لیکن کون سی والی باب کا ہے؟ فارم 8. جیم ہا دال روٹ ورڈ اور تا اس میں نظر آ رہی. اجتہد کیا میننگ؟ محنت کرو، ورک ہارڈ. کئی تنجح، ہا کے اوپر کیوں میں نے لگایا فتح؟ کیونکہ کئی آ گیا. تنجح، اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں، محنت کرو، کئی تنجح، ٹرانسلیشن کریں ورک ہارڈ سو دیٹ یو سکسیڈ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ دیکھیں، کامیاب ہو جاؤ، یہ تو ہو گیا نا مصدری میننگ، اس کی وجہ سے. تاکہ کا میننگ، سو ایز کا میننگ کہاں ہے؟ کس سے کیا؟ مضمرہ. اب آپ کیا کہیں گے؟ لی مضمرہ، لام و کئی مضمرہ، کیونکہ ہم خود بخود ہمارے منہ سے وہ نکل رہا ہے نا، محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سمجھ آئی؟ چلے نمبر 3 دیکھیں اگزامپل. قال احمد لی اختہ، اپنی بہن سے کس نے کہا؟ احمد نے. احمد said to his sister، کیا کہا؟ ابحثی، ابحثی نوٹ کیجئے گا، ان حاضل کتابی فی مکتبتی کلیاتی کی. پہلے اس کا ٹرانسلیشن کریں. ابحثی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ انتی کا صیغہ اور امر، ٹھیک ہے. کیا تھا؟ تب حسینہ، تب حسینہ سے، یہ اب آپ کو ماشاءاللہ سے پتہ ہے بہت، میں لکھوں گی نہیں تو اسے تا مدارے کی علامت ہٹائی، اور حمزہ یہ کون سا ہے؟ یہ والا حمزہ امر کا ہے. تو کیا بولیں گے؟ فعل امر مبنی علی حذف نون، تب حسینہ سے ابحثی بن گیا. بحثا یبحثو کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سرچ کرنا، اور اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ ان ہمیشہ آتا ہے سرچ کرنے کے میننگ میں، تلاش کرنا. اور یہاں پہ کیا فاعل؟ انتی، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس کی بہن کی طرف، ٹھیک ہے. تو ابحثی کیا مطلب؟ تلاش کرو، ان حاضل کتابی، اس کتاب، یہ جو کتاب ہے یعنی یہ والی کتاب تلاش کرو، فی مکتبتی کلیتی، اپنے ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں. مکتبتی کا مطلب لائبریری میں، کون سی؟ کلیاتی کی، اپنے کلیہ یعنی اپنی ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں. ان حرف جر، حاضہ اسم مجرور، الکتابی بدل، فی حرف جر، مکتبتی اسم مجرور،
وہو مضاف، کلیتی مضاف الیہ، کلیتی مضاف الیہ، وہو مضاف، اور کی ضمیر مضاف الیہ، کیونکہ یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اختی کی طرف۔ تو اب یہاں پہ یہ تو جملہ سمپل تھا نا، اب آگے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اکتبی، کتب یکتب، اکتبی اسمہ لکی لا تنسی۔ ہاں اب یہاں بہت آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں اکتبی، اور لکھو، اور تم لکھو، کیا لکھو؟ اس کا نام، کس کا نام؟ اس کتاب کا نام نا، اس کو کہہ رہا ہے کہ تلاش کرو یعنی ڈھونڈو، مل جائے گی، اور اس کا نام لکھو، اسمہ، اس کتاب کا نام لکھو۔ اب بتائیں مجھے اکتبی یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر، اسے حکم دے رہا نا، تکتبینا تھا نا، انتی کا صیغے نا استعمال ہو رہے ہیں، تکتبینا سے تا ہٹایا اور حمزہ لگایا، اور حمزہ کون سا ہے؟ امر کا حمزہ، اور یا یہاں پہ فاعل ہے، انتی کے لیے فاعل، تم لکھو، کیا لکھو؟ اسما، نام، کس کا نام؟ ہو، اس کا، کتاب کا، کیوں لکھو؟ لکی لا تنسی، تاکہ تم بھول نہ جاؤ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ فتحہ جو ہے نا تنسی، یہ یا کے اوپر نہیں ہے، یہ سین پہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کو سیغے کی پھر سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سین پہ کریں فتحہ کو، یہ دیکھیں نا، اگر یا پہ تو ہو بھی نہیں سکتا نا، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ ہوگا تو یا ہوگی نا، تو تنسی، تو یہ کیا تھا؟ تنسی نا، تنسی نا، کیونکہ اس کا انتی کا صیغہ ہے نا، تو تنسی نا، میں لکھ دیتی ہوں اس کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کو سے پہلے کئی آ گیا تو پھر اب کیا ہوا؟ منصوب، تو نصب کی علامت حذفی نون والا صیغہ ہوتا ہے نا، انتی کا صیغہ، سمجھ آ گئی؟ تو تنسی، تو اس میں بھی جو یا ہے یہ کیا ہے؟ فاعل۔ اب جتنے صیغے ہیں اگر آپ نوٹ کریں یہاں پہ ابحثی، یہ کیا ہے؟ فعل امر، اور اس میں یہ یا فاعل ہے، یہاں پہ بھی فعل امر یا فاعل، اور تنسی میں یہ، کیونکہ نسیہ ینسا ہوتا ہے نا، سین پہ فتح، تو تنسی نہ تھا تو تنسی بن گیا، اور یہ مصدری میں، تاکہ تم بھول نہ جاؤ، میننگ یہ ہوگا نا کہ سو دیٹ یو ڈونٹ فورگیٹ، کہ تم بھول نہ جاؤ، یہ میننگ۔ تو یہ کئی لا اس میں آ گیا نفی کا، اور کئی حرف نصب، اور لی تاکہ کے میننگ میں، یعنی لا متعلل، سمجھ آ گئی؟ لی کئی لا کی ایگزامپلز سمجھائی گئی ہیں نا، اور کئی کی بھی۔ نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ذہبا زملائی الی السوق لکی یشتروا الحوائج، حوائجہ منصوب ہوگا کیونکہ مفعول بھی ہے۔ چلیں اب یہاں دیکھیں، ذہبا گئے، کون گئے؟ زملائی میرے کلاس فیلو، کہاں گئے؟ الی السوق مارکیٹ، بازار گئے، کیوں گئے؟ لکی تاکہ، اس کی ریزن بتا رہا ہے، ریزن، یشترو، یہاں بھی واو کے اوپر ضمہ نہیں ہے، یہ بھی چینج کر لیں، را کے اوپر ضمہ ہے، واو ساکن ہے کیونکہ یہ تو فاعل ہے نا، یشترونا تھا اور اس کو منصوب کیا اس نے، کئی نے، فعل مضارع منصوب بحذف نون، تو واو فاعل، لکی یشترو تاکہ وہ سب خریدیں۔ نوٹ کیجئے گا ٹرانسلیشن، کیا خریدیں؟ الحوائجہ، حوائجہ کس کو بولتے ہیں؟ حاجتن کی جمع ہے، یہ حاجت ہوتی نا، مطلب مختلف روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی پلورل ہے کہ میرے کلاس والوں بازار گئے تاکہ وہاں سے وہ جو روزمرہ استعمال کی چیزیں وہ خرید سکیں۔ جی، حاجت کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یہ اس کی پلورل ہے کہ جو حاجات مختلف قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کی ہوتی وہ۔ چلیں، ذہب فعل، زملاہ فاعل، اور وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، لی لام کئی، اور کئی حرف نصب و مصدر استقبال، یشترونا، یشترو فعل مضارع منصوب بحذف نون، الحوائج مفعول بھی۔ لاسٹ ایگزامپل دیکھیں، اسرعوا لکی لا تفوتنا الطائرۃ، جی اسرعوا جمع کا صیغہ، کیا کرو؟ جلدی کرو۔ یہ حمزہ سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کون سی فارم ہے، فارم 4 میں ہی تو حمزہ آتا ہے نا،
اس میں امر میں اور تو کسی میں نہیں آ جاتا. تم سب جلدی کرو، واو کیا ہے؟ انتم کی ضمیر. تو تسریون تھا، اس سے تا کو ہٹایا اور حمزہ لگا دیا کیونکہ یہ فعل امر کے لیے. تم سب جلدی کرو. کیوں جلدی کرو؟ لکی لا، تاکہ نہ کیا ہو، تفوتنا چھوٹ جائے ہم سے، کیا؟ الطائرۃ ایروپلین. تم جلدی کرو تو تاکہ ہم سے جہاز چھوٹ نہ جائے، یعنی ہماری فلائٹ مس نہ ہو جائے، ہم مس نہ کر دیں جہاز کو. تو اسریو فعل امر مبنی علی حذف نون، ٹھیک، اور واو فاعل. لی لام کئی اور لی لام تعلیل، یعنی لام کئی بھی کہہ سکتے ہیں، کئی پھر آگے نصب دینے کے لیے، اور لا نفی. تفوتہ فوت نہ ہو جائے، فاتح یا فوتو سے تفوتہ، تفوتو سے تفوتہ منصوب کیوں ہے؟ کئی کی وجہ سے. نہ کی ضمیر، چھوٹ نہ جائے، کیا چھوٹ نہ جائے ہم سے؟ کیا؟ الطائرۃ پلین، پلین نہ چھوٹ جائے، تو فائل. تو الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب کئی کس طرح استعمال ہوتا ہے آ گئی سمجھ؟ صحیح سے بتائیں، سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی ہے، چلیں پھر تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر اس کا مطلب ایکسرسائز کرنی چاہیے آپ کو کچھ، کیونکہ اتنی ایکسرسائزز میں نے کروا دی ہیں. تو جناب یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کرنا ہے آپ نے؟ دا فی الفراغی فیما یاتی لی کئی اور لی کئی لا، یعنی دونوں میں سے جہاں ضرورت ہے جس کے مطابق آپ نے استعمال کرنی. نیچے جملے دیے ہوئے، اب ظاہر ہے دو جملے نا، کیونکہ درمیان میں آتا ہے نا اس طرح، تو یہ ایک جملہ اور پھر اس کے بعد یہ جملہ اور بیچ میں آپ کئی لگائیں گے نا. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں ثم عدل الفعل الذی یلیہا، پھر تبدیل کریں. عدل یعدل سے تبدیل کریں، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تعدیل، ٹھیک ہے. عدل یعدل سے تعدیل، تو تبدیل کریں کیا چیز؟ فعل الذی، وہ جو، یلیہا جو آ گیا، یعنی کئی لگائیں گے تو ظاہر اس میں تبدیلی تو آئے گی نا، کیونکہ منصوب ہو جائے گا نا وہ، تو جو اس کے بعد آ رہا ہے. تو یہ آپ کے 5 سینٹنسز ہیں. یہ تو ظاہر ہے سمپل ہے، آپ نے تو استعمال کرنا ہے درمیان میں. اب اس میں اگر نئے ورڈز ہوں گے تو وہ آبویسلی آپ کی ویکیبلری میں موجود ہوں گے، اور اگر کوئی نہیں ہو تو آپ کو ڈکشنری دیکھنی چاہیے، کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ لوگ سینئرز ہو گئے تو آپ تھوڑا سا ڈکشنری دیکھنے کی بھی کریں. تو یہ اب جب آپ کئی کے ساتھ کریں گے نا پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہاں لا لگانا ہے. اب یہ تو ٹرانسلیشن سے سمجھ آئے گی نا کہ لی کئی لگانا ہے اور کہاں لی کئی لا لگانا ہے، دونوں آپ استعمال کر. اچھا جی، اب آپ آئیں پوائنٹ نمبر 8 پہ. میں آپ کو آگے پیچھے لے جا رہی ہوں. پوائنٹ نمبر 8 ہے پیج نمبر 217 پہ. یہاں نوٹ کریں، یہ جملہ آپ پڑھ چکے ہیں لیسن میں، الآن تأتی وقد انتہا الدرس، کہ تم ابھی آئے ہو اس حال میں کہ لیسن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ پھر اس میں وہ بھی تھا نا او قاعدہ یا ختم ہونے کے قریب ہے، وہ ایک الگ ہے. یہاں پہ پوائنٹ کیا تھا آپ نے پڑھا؟ اس واو کے بارے میں. اب یہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا، اس کا رول ہے، سمپل سا رول ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اذا دخلت، جب داخل ہوتا ہے واو الحال علی جملۃ فعلیہ، تو جملہ فعلیہ پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فعلھا، اس کا فعل جو فعل پہ داخل وہ ماضی ہوتا ہے، فعل ماضن، ماضی کا فعل ہوتا ہے، لیکن کون سا؟ مثبت، نفی میں نہیں، منفی ماضی نہیں ہو سکتا. دخلت معہا، تو اس وقت پھر داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ قد، یعنی قد بھی پھر ضرور آتا ہے. اب آپ نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ پہ واو الحال استعمال ہوتا ہے، جیسے اب اگزامپل سے سمجھے نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی فرق کیا دونوں میں. اگزامپل نوٹ کریں، دخلتو، میں داخل ہوا، المسجد، مسجد میں مسجد میں داخل ہوا، اس حال میں کہ الامام یسلم، امام سلام پھیرا تھا، یعنی جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوا اس وقت امام سلام پھیرا تھا. اس کے ذل حال کون ہے؟ تو کی ضمیر. اچھا، اب یہاں واو کو کیا بولیں گے؟ حالیہ. الامام پھر آگے مبتدا اور یسلم اس کی خبر، فعل، جملہ فعلیہ. تو یہ جملہ اسمیہ ہوا نا، الامام مبتدا ہے، واو الحال کے بعد. یہ آپ اس کی پریکٹس کر چکے ہوئے، رائٹ. یہ تو سمپل ہے، پیچھے ایک جملہ ہے اور اس کے بعد یہ. اب یہ آگے نوٹ کیجئے گا، دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، وقد سلم الامام. اب نوٹ کیجئے گا، سلمہ کون سا فعل ہے؟
ماضی، ٹھیک ہے نا. یہاں تو جملہ اسمیہ تھا نا، اس کی خبر فعل مضارع تھا، لیکن یہاں پہ تو واو کے بعد سلمہ فعل ماضی آ رہا ہے، لیکن قد بھی ہے، قد بھی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پھر قد بھی ساتھ آئے. تو اب آپ ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے میں مسجد میں داخل ہوا. جب میں مسجد میں داخل ہوا تو اس کا ٹرانسلیشن آفٹر کس وقت کہ امام سلام پھیر چکا تھا. آفٹر کا میننگ کریں گے اس کے سلام پھیرنے کے بعد. آفٹر دا امام ہیڈ سیڈ دا سلام، کہ اس کے سلام پھیرنے کے بعد. یہ اب ٹرانسلیشن ہوگا. اب یہاں پہ جو شرطیں ہیں کہ جملہ فعلیہ ہے واو کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس کا فعل ماضی ہے اور مثبت ہے، نفی نہیں ہے. اور دوسرا قد پھر اب استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ اب آفٹر کا میننگ آئے گا. یہاں پہ ہے سلام پھیر رہا تھا، یعنی اس وقت پھیر رہا تھا، حال کا میننگ ہے. اور یہاں پہ ہے پھیر چکا تھا. ڈفرنس سمجھ آئی ہے آپ کو؟ یعنی کام ہو چکا تھا. تو یہاں قد استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور سلمہ استعمال ہو رہا ہے، اور فعل ماضی ہے، اور الامام اس کا ظاہر فاعل ہے. تو اب یہ بس اتنا سا اس کا رول ہے. تو اب یہاں نیچے دیکھیں یہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، یہ اب آپ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ آلریڈی جانتے ہیں یہ 5 اس کے اندر سنٹینسز ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ اس کا یہ تو دیا ہوا ہے نا جملہ اسمیہ، یہ سارے جملہ اسمیہ دیے ہوئے ہیں نا، یعنی حال کے طور پہ یہ جملہ حالیہ ہے نا، سارے کے سارے یہ اسمیہ ہیں سارے. آپ نے ان کو وہ بنانا ہے فعلیہ، یعنی اس طرح فعل کے ساتھ بنانا ہے. وہ سمپل سی بات ہے کہ جو یہ فعل ہے نا یہ والا، اس کو آپ ماضی میں لے آئیں گے اور پہلے لے آئیں گے اور اس کو فاعل بنا دیں گے. ایک میں کر کے آپ کو بتاتی ہوں. یہ فرسٹ والے کو میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں، تو پھر باقی 4 آپ کیجیے گا، کیونکہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے نا ایک خود سے کرنے سے. اب دیکھیں یہاں نوٹ کریں، آپ بھی میرے ساتھ کریں. دخلتو سیم وہی جملہ ہے، دخلتو میں داخل ہوا. کہاں داخل ہوا؟ مسجد میں. تو کیا اب اس کا ٹرانسلیشن کریں نا، والامام یکبرو، اس حال میں کہ امام تکبیر کہہ رہا تھا، اس وقت کہہ رہا تھا، امام تکبیر کہہ رہا تھا. تو یہ اب چونکہ داخلہ فعل تو کی ضمیر فاعل، المسجد مفعول بہ، واو الحال، الامام مبتدا، اور یکبرو فعل مضارع مرفوع، اور ہوا کی ضمیر مستتر، اور یہ جملہ فعلیہ اماموں کی خبر. تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ حالیہ، رائٹ. پورا جملہ الامام مبتدا ہے نا اور خبر. اب آپ نے کہنا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا امام کے تکبیر پھیرنے کے بعد، کہ جب میں داخل ہوا تو وہ پھیر چکا تھا. تو باقی دخلت المسجدہ تو سیم اسی طرح یہ جملہ تو ایسے ہی رہے گا. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ واو الحال، یہ واو الحال آ گیا. اب کیا لگاؤں؟ قد. قد ضرور ہوگا، اور ظاہر ہے آپ نے فعل ماضی لکھنا ہے. تو یکبرو کا ماضی بتائیں، یہ فارم 2 سے ہے نا، کبرا، کبرا، کبر الامام، سمپل فاعل، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا. اس وقت کیا حالت تھی؟ اس حال میں کہ امام تکبیر پھیر چکا تھا، کہہ چکا تھا، تکبیر کر چکا تھا، یعنی آفٹر کے میننگ میں آئے گا. یہاں کر رہا تھا، اس حال میں کہ وہ تکبیر کر رہا تھا، تو یہاں ہو چکی تھی تکبیر. تو یہ ڈفرنس ہے، سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، یہاں جتنے بھی افعال ہیں نا ان کو آپ نے ماضی میں بنا دینا ہے، اور اس کے بعد فاعل اس کے بعد لکھیں گے. فاعل تو ظاہر ہے اس کے حساب سے آپ لکھیں گے، اور پھر قد بھی لگائیں گے، اور اس طرح. تو انشاءاللہ دیکھیے گا، اس سے آپ کو بہت انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ایک میں نے کر دیا، اب باقی کے 4 آپ کیجیے گا. نیچے دیکھیں یہ اس کا فارمولہ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں، واو الحال پلس جملہ اسمیہ، واو الحال پلس قد پلس جملہ فعلیہ فعلھا ماضٍ مثبت، یہ کلیہ. اگر جملہ اسمیہ حالیہ ہوگا تو پھر واو الحال بس اس سے پہلے آئے گا، اور اگر جملہ فعلیہ حالیہ ہوگا تو واو الحال کے بعد قد آئے گا، اور جملہ فعلیہ، اور پھر اس کے بعد فعل، اور فعل کون سا؟ ماضی اور مثبت. تو یہ آپ کے سامنے فارمولہ ہے، اس کے تحت اوپر کے جملے کیجیے گا. یہاں پہ میں کلاس ختم کرتی ہوں،
الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی. ابھی یہ لیسن ختم نہیں ہوا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جعل فعل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کی کچھ آیات ہیں. جعل فعل جو ہے نا وہ مختلف میننگ میں استعمال ہوتا ہے, صرف ایک میننگ میں استعمال نہیں ہوتا. تو وہ ہے فعل ماضی ہی لیکن مختلف میننگ میں استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ سب آیات ہے. آپ ایک کام کریں, آپ نے بھی رول تو نہیں پڑھا لیکن جو آیات ہے نا ان کو خود سے پڑھ کے آئیں, نوٹ کر کے آئیں. یہ کلاس ورک دے رہی ہوں, گو کہ آپ نے رول نہیں پڑھا لیکن سٹل قرآن تو ہے, پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, تو پھر اس طرح اور آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آپ کو انجوائے کریں گے کہ کتنے میننگ میں جتنی بھی آیات دی ہوئی نا اس کو ضرور پڑھ کے آئیے گا. انشاءاللہ پھر اس کو کلاس میں کرواؤں گی. دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.